بہت ضروری ہے. اب ہم چلتے ہیں علماء کرام کی طرف. ایک سوال تھوڑی دیر پہلے آیا تھا کال پر, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں روزے کی حالت میں کیا دانتوں کا علاج کرا سکتا ہوں؟ تو میں چاہوں گا کہ احناف کے حوالے سے بھی اور فقہ جعفری کے حوالے سے بھی اس کا جواب مل جائے. قبلہ آپ کیا کہیں گے؟ کی حالت میں آپ دانت کا علاج نہیں کروا سکتے, کیونکہ دانت جو ہے جو بھی آپ دوائی استعمال کریں گے اس کا اثر حلق میں جائے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. مولانا صاحب, فقہ جعفریہ کے حساب سے کیا؟ اسلام میں 9 چیزیں مبطلات روزہ ہیں, جن میں سے جو تیسری کیٹیگری ہے اس میں یہ ہے کہ حلق کے اندر کوئی چیز نہیں جانی چاہیے. تو اگر حلق کے اندر پانی یا خون نہ جائے تو کوئی اشکال نہیں ہے, احتیاطاً نہ کریں, لیکن مبطلات روزہ میں سے صرف دانتوں کی صفائی نہیں آتا, انلیس یہ کہ حلق کے اندر جو ہے وہ کوئی چیز نہ چلی جائے. ویلا یہ جو 9 مبطلات روزہ چیزیں ہیں ان میں سے دانتوں کی صفائی مبطلات روزہ میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے جی مولانا صاحب. مسواک کر سکتے ہیں لیکن علاج نہیں کر سکتے. علاج نہیں کر سکتے جی. ویسے تو اس کی نوعیت دیکھی جائے گی, لیکن عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب دانت کا علاج کروایا جاتا ہے تو ظاہر ہے دوائی وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے, اس کا حلق کے نیچے جانے تک کا خطرہ ہوتا ہے, بہتر یہ ہے کہ نہ کروایا جائے. ٹھیک ہے. اچھا پروفیسر محمد یونس صاحب, آپ کی طرف ہم سوال لے کر آتے ہیں کہ کیا ہماری آنکھ, کان, زبان, یہ ان تمام اعضاء کا بھی روزہ ہوتا ہے یا صرف ہم روزہ رکھتے ہیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. آج آپ نے جو سوال کیا ہے کہ روزے کے انسان کی اس کی نیچر پر اثرات جو ہے, صحت پر اثرات. دیکھیے روزہ تو ہم صرف اللہ کے لیے رکھتے. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. جو روزے رکھتا ہے رمضان سے اللہ کی رضا کے لیے, اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ سارے معاف کر دیتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ روزے کے صحت کے اتنے فوائد ہیں کہ سائنس اب تک ان کے احاطہ نہیں کر سکی. سب سے پہلے جو روزے کا فائدہ ہے, رمضان میں ہمیں پتہ چلتا ہے ہم فضول بہت کھاتے ہیں. ہم اتنا فضول کھاتے ہیں کہ گھر سے ناشتہ کیا, باہر نکلے پان کھا لیا, اس کے بعد یعنی رمضان میں پتہ چلتا ہے ہم بہت سے کھانے جو ہے اس لیے نہیں کھاتے, ہمیں ضرورت ہو اس لیے کھاتے, ہمارا جی چاہتا ہے. جی چاہتا ہے. رمضان میں ایک تو ہم روزہ میں کنٹرول کر, اپنے جی کو کنٹرول کرو. جیسے پانی کی ممانعت ہے, کھانا کھاتے ہی فوراً, لیکن ہم انسان پیٹ لیتا ہے. جی اپنے کنٹرول کرو. دوسرا یہ ہے, یہ اللہ رمضان کے روزوں سے پتہ چلتا ہے کہ دین واقعی اس اللہ کا دین ہے جس اللہ نے انسان بنایا. آپ 11 ماہ کھائیں پیئیں خوب رکھیں, لیکن 1 ماہ کے روزے رکھیں. اس سے کیا ہوگا, آپ کے جسم میں 11 ماہ کے اندر جو گلوکوز جمع ہو گیا ہے, رمضان کے دنوں میں جسم کو وہ گلوکوز استعمال کرنے کا موقع مل جائے گا. روزہ آپ کے جسم کی اوور ہالنگ کر دیتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو سومو تساہو, روزہ رکھو تم صحت مند رہو گے. روزہ رکھو تو حاجرو